بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے ہم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے پی ڈی ایف یا کاپی رائٹس کا جو ایشو ہے، پی ڈی ایف بکس یا کاپی رائٹس کا ایشو، اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ پیٹنٹس اور اس طرح کے دیگر جو ہے ان چیزوں پر بھی اور دیگر رائٹس پر بھی بات کریں گے۔ ایشو کچھ یوں ہے کہ ہماری الحمدللہ محدث میڈیا سے ایسوسیٹڈ ہماری ایک بہت بڑی لائبریری ہے جس کا ٹائٹل kitabussunnah.com ہے، اور اس لائبریری میں فری آن لائن بکس جو ہیں وہ اویلیبل کی جاتی ہیں ریڈرز کے لیے، قرآن اور سنت کے عین مطابق جو کتابیں ہیں، تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے اپنی اصلاح کریں۔ اور پی ڈی ایف بکس ہوتی ہیں تو ہم ظاہر ہے جو ہمارے پاس خریدی ہوئی بکس ہیں، یہ جو ہماری اپنی لائبریری کے اندر بکس ہوتی ہیں، ہم ان کو پی ڈی ایف کر دیتے ہیں یا پھر ہم ان کو اپلوڈ کر دیتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے۔ اسی دوران اسی کانٹیکسٹ میں kitabussunnah.com ویب سائٹ کے بارے میں کئی پبلشرز جو ہیں، خاص طور پہ چونکہ اردو کی ویب سائٹ ہے تو پاکستان میں اور انڈیا کے کچھ اس طرح کے پبلشرز ہیں، انہوں نے یہ کلیم کیا اور یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غیر شرعی ہے، کیونکہ اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے پوری ایک اوور آل پوری دنیا کے اندر اسلامک بکس کی جو ڈیمانڈ ہے ہارڈ کاپیز کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ تھاؤزنڈز آف ویورز ہیں، ملینز آف پیپل انہوں نے بینیفٹ لیا ہے اور حاصل کر لیا ہے الحمدللہ اب تک، اور الحمدللہ تھاؤزنڈز آف بکس آر اویلیبل فار دا پیپل ٹو ڈاؤن لوڈ۔ اور آبویسلی وہ صرف ڈاؤن لوڈنگ کے لیے ہے، وہ اس سے کچھ پرنٹ یا پھر جسے کہتے ہیں کوئی بیچ وغیرہ نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے کچھ ایسی ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ وہ یعنی اس پیج کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جس سے ایک بندہ اس کو بیچ نہیں سکتا۔ تو اس حوالے سے بہت سے اعتراضات، کئی لوگوں نے باقاعدہ ایون کیس کرنے کی کوشش کی اور اسی طریقے سے ڈسکشن بھی بڑی زیادہ اس پر ہوئی۔ تو اس سلسلے میں ہم آج انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر اسی چیز کو ڈسکس کریں گے، اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ جو ایز یوزول ہمارے اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنی کتابیں خود جو ہیں وہ پی ڈی ایف کی صورت میں موجود ہیں آن لائن، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ جنہوں نے اس پر ایک کتابچہ بھی لکھا، اور اس مختلف ان کی کافی ڈسکشنز بھی رہیں مختلف پبلشرز کے ساتھ اور ایون علماء کے ساتھ، وہ جو علماء اس بارے میں کوئی نہ کوئی رائے رکھتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا کتابچہ موجود ہے، اگین وہ پی ڈی ایف کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، اس کو ضرور پڑھیے گا، اٹس فری آف کاسٹ۔ ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں ڈسکشن پہ پی ڈی ایف کی بکس، اور آبویسلی بڑا سینسٹیو ایشو ہے، بہت ظاہر ہے اس انٹرنیٹ کی دنیا میں کافی لوگ، ہر بندہ اس بارے میں کنسرنڈ ہے، جاننا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ میں اسلامک بکس کی بات کروں گا، جو شریعت، یہ جس کا اصل مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ ویسٹرن جتنی بھی ویسٹرن دنیا میں جتنی بھی بکس لکھی جاتی ہیں، آبویسلی ان کے ہاں تو یہاں پہ ڈسکشن کوئی کرتا ہی نہیں، کیونکہ وہ لکھنے والے بھی اس بات کا کرتے ہیں، اور ادھر وہاں پہ اسٹرکٹ کنٹرولز ہیں، اور ظاہر ہے انگلش میں بکس اویلیبل بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہیں، خاص طور پہ نان ریلیجس بکس ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دینی جو کتابیں ہیں اور جن کو مقصد بیسکلی لوگوں کی اصلاح اور فلاح ہے، اس کے بارے میں ایک ایسا نظریہ یا ایسی رائے رکھنا، خاص طور پہ کہ اس بیسس پہ ان کا پریمس یہ ہے، تھیسس یہ ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور پبلشر جو بیچارہ محنت کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو رائٹر جس نے بیچارے نے محنت کی ہے، آپ اس کا کوئی ریٹرن نہیں دے رہے، اور آپ اس سے جو ہے نا فائدہ خود ہی اٹھائی جا رہے ہیں، اور آپ اس کی بہت بڑی یعنی ایک تجارت جو ہے بیسکلی اس کے اندر آپ ایک نا ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو میری آپ سے سمپل سا سوال ہے کہ واقعی یہ اتنا بڑا ایشو ہے کسی پبلشر کے لیے، کہ اگر رائٹر کے لیے، کہ اگر وہ بک کاپی رائٹس نہ لگائے تو اس کو نقصان ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر ایسا بیچارے کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، کوئی ایسی کوئی چیز ہے کیا؟ یعنی اس کے بارے میں آپ کی رائے ہے؟ جی دیکھیں نا، اس چیز کو دیکھنے کے دو پہلو ہیں، ایک تو شرعی ہے، شریعہ پرسپیکٹو میں ہم اس کو دیکھیں کہ اس نقصان کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم جو ایکچول ریالٹی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی نظر دوڑائیں۔ تو یہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ جی پی ڈی ایف بنانے کی وجہ سے یا پی ڈی ایف اویلیبل ہونے کی وجہ سے کتاب کی قیمت گر جاتی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ کلیم درست نہیں ہے۔ دیکھیں کتاب جو ہے مارکیٹ میں اس کی ویلیو اگر گر گئی ہے یا کتاب کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، لوگ ہارڈ کاپی نہیں خرید لی، تو اس کے پیچھے فیکٹرز مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہی چیز کو بار بار دہرائے جانا کہ جی پی ڈی ایف اویلیبل ہوگی ہے، پی ڈی ایف اویلیبل ہوگی ہے اس لیے لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ میں اپنا ذاتی تجربہ یہ شیئر کروں کہ میری تقریباً 15 کے قریب کتابیں پبلش ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔
اب ان میں سے ہر کتاب پبلش ہونے سے پہلے میں اپنی ٹائم لائن پہ فیس بک پہ شیئر کر دیتا ہوں. پی ڈی ایف کی صورت میں؟ پی ڈی ایف کی صورت میں ہاں، اوپن فار آل. اچھا. یعنی اس کی ہارڈ کاپی ابھی نہیں آئی ہوتی. اور تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ پچھلی کوئی 5-7 کتابوں میں تو مجھے فیس بک پہ جب شیئر کرتا ہوں تو 200-250 کی ڈیمانڈ تو وہاں پہ آ جاتی ہے. لوگ اس کتاب کو دیکھنے گئے، ہاں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی اس کی ہارڈ کاپی کب آئے گی اور آپ نے ایک نسخہ جو ہے وہ ہمیں بھیجنا ہے، اور اپنا ایڈریس بھی شیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اگر آپ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں، آپ اچھا مواد دے رہے ہیں، تو پی ڈی ایف پڑھنے کے بعد تو وہ بندہ کہے گا کہ جی میں اس کی ہارڈ کاپی خریدوں. لیکن اگر معاملہ وہی ہے جیسے اب اردو بازار میں کتاب ایسے بک رہی ہے جیسے منڈی میں ٹماٹر، ہر دوسرا آدمی اگر رائٹر بنا ہوا ہے، یا آپ نے ٹائٹلز تو بہت خوبصورت بنا لیے، پیپر بہت اچھا لگا لیا، اب ظاہری بات ہے 2-4 موضوعات ہیں انہیں کو آپ رگڑا لگائی جا رہے ہیں، آگے پیچھے کیے جا رہے ہیں. کانٹینٹ اچھا نہیں ہے آپ کا، تو یا وہ کانٹینٹ ایسا ہے جو گھسا پٹا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ بہت لکھا جا چکا ہے. تو اب ایک آدمی جب اس کی پی ڈی ایف دیکھ لے گا تو وہ نہیں خریدے گا، سیدھی سی بات ہے. پھر آپ کا کلیم جو ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ کلیم درست نہیں ہے کہ پی ڈی ایف شیئر کرنے سے اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، بلکہ مجھے تو اس سے الٹا مطلب یہ تاثر ملتا ہے کہ جی ڈیمانڈ اس کی بڑھ جاتی ہے. لوگ پی ڈی ایف پڑھتے ہیں تو ابھی بھی میرے واٹس ایپ میں کتنے میسیجز ہیں، یہ آپ کی کتاب ہارڈ کاپی میں کہاں سے ملے گی، کہاں سے ملے گی. پی ڈی ایف پڑھ لیا انہوں نے، اب وہ ہارڈ کاپی مانگ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری لائبریری میں یہ کتاب ہو، یا ہم نے فلاں کو یہ کتاب جو ہے وہ گفٹ کرنی. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں جیسے اخبارات جو ہے وہ، اس کو اگر ہم ایک دوسرے تناظر میں دیکھیں، اخبارات جو ہے وہ ایک وقت تک آن لائن نہیں ہوتے تھے، پھر آن لائن ہونا شروع ہو گئے. یہ بات درست ہے کہ جب وہ آن لائن ہونا شروع ہوئی ہے تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کم ہو گئی ہارڈ کاپی کی. تو ہارڈ کاپی کی. تو اب یہ شکایات گئی اخبارات کی طرف، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے ان کو آن لائن کرنا بند کر دیا. انہوں نے اپنی تھوڑی اسٹریٹجی چینج کر لی کہ صبح 6 بجے اگر اخبار آن لائن ہوتا تھا، ایکسپریس یا جنگ وغیرہ، تو وہ 11 بجے آن لائن ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، انہیں آن لائن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ آن لائن جب اس کو کرتے ہیں تو وہاں سے وہ بہت کچھ کما لیتے ہیں، مطلب ایڈز وغیرہ چلا کے اپنی سائٹس کے اوپر. تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے، مطلب اخبارات ڈبل کما رہے ہیں، آپ ڈبل کما رہے ہیں. پہلے اس سے بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں نقصان ہوتا تو سب سے پہلے اخبارات بند ہوتے ہیں آن لائن آنا. بالکل صحیح. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھا اور اس چیز کو بالکل بھی نہیں کیا کہ جی ہماری ڈیمانڈ ہارڈ کاپی کی کم ہو رہی ہے تو اب ہمیں آن لائن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہوں نے دوسرے راستے سے اس کو کمانا شروع کر دیا. اور ہارڈ کاپی ابھی بھی آج بھی اخبار بکتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو یہ بہرحال یہ کلیم جو ہے نا ایکچولی میرے خیال میں درست نہیں ہے کہ جی پی ڈی ایف جو ہے وہ اویلیبل ہونے سے، اگر کتاب اچھی ہو تو پی ڈی ایف اویلیبل ہونے سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے. ہاں، ایک مارکیٹنگ کا ذریعہ وہ بن جاتی ہے. جہاں تک ہم شریعہ کے پرسپیکٹو میں اس کے اوپر بات کریں کہ جی اس سے نقصان ہوتا ہے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ نقصانات ایسے ہیں جن کا شریعت نے اعتبار کیا. ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہیں خود نقصان پہنچے یا کسی تمہارے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچے. لیکن یہ ہے کہ اب بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس سے اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سد و ذرائع میں بھی ہم بحث کرتے ہیں نا کہ کچھ ذرائع کو ہمیں روکنا پڑے گا، اور کچھ ذرائع ایسے ہیں جن کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اب میں روڈ پہ نکلوں گا تو کسی کو جو ہے وہ اپنی گاڑی کے نیچے دے دوں گا، تو اس لیے مجھے گاڑی جو ہے وہ روڈ پہ نکالنی نہیں چاہیے. امکان تو ہے نا کہ کوئی میری گاڑی کے نیچے آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کا اعتبار نہیں ہے، شریعت نے ایسے ضرر کا اعتبار نہیں کیا جو کہ موہوم کے درجے میں ہو، وہم کے درجے میں ہو. اب اگر اس علاقے میں ایک بڑا سا سپر سٹور جو ہے وہ کھول لوں گا تو وہ چھوٹے چھوٹے جو کریانہ سٹور کھلے ہوئی ہیں تو ان کی ظاہری بات ہے کہ وہ جو بھی ان کی بکری ہے وہ کم ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وہم پیش کیا جاتا ہے نا کہ جس طرح سے اگر پی ڈی ایف جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی تو وہ بکری کم ہو جائے گی، تو اس لیے ہمیں، تو یہ ایسا ضرر ہے جس کا ہمیں شریعت میں کوئی اعتبار نظر نہیں آتا کسی بھی اعتبار سے. کسی بھی اور دوسری بات ہے میرا خیال ہے کہ مطلب اگر آپ پرسنلی کسی بندے سے پوچھیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ بکس خریدتے ہیں، لیتے ہیں، اور میں بھی لیتا ہوں، جس کتاب کو ہم نے واقعی پڑھنا ہو، مطلب میں پرسنلی مجھے بکس ریڈنگ کا بہت شوق ہے، میں خود ہر ہفتہ ہر مہینے میرے اپنے بجٹ کے اندر ایک بکس کو خریدنے کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. حالانکہ وہ مجھے وہ پی ڈی ایف میں بھی بکس مل جاتی ہیں، لیکن میں اگر اور کچھ ایسی بکس جن کو میں پی ڈی ایف میں نہ پڑھ سکوں، مطلب پی ڈی ایف میں موجود ہوتی ہیں اور میں نے پڑھنی ہوتی ہیں، میں ان کا باقاعدہ پرنٹ نکلوا کے، اگر میرے پاس کوئی اور سورس مجھے خرید نہ سکتا ہوں، کہیں سے نہ ملے، تو مجھے مجبوراً اس کے پیجز جو میں نے پڑھنے ہوتے ہیں میں اس کا پرنٹ نکال کے پڑھتا ہوں. آئی تھنک
کسی سے بھی آپ پوچھیں گے نا تو وہ یہ کہے گا کہ پی ڈی ایف بہرحال ہارڈ کاپی کے مانند نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے, اور بالکل اسی طرح اسی لیے میرا خیال ہے پی ڈی ایف کی قیمت بھی ایون ہمیشہ کم ہوتی ہے بنسبت ہارڈ کاپی کے. اور ایون گوگل امیج, اگر آپ گوگل بکس کو دیکھ لیں تو گوگل بکس بھی جو ہے وہ آپ کو ایک بک دیتا ہے جس کے اندر سے وہ تقریباً 50% یا 25 یا 30% آپ کو ریڈنگ کے آپشن دیتا ہے کہ آپ اس کو ریڈ کر لیں, ان کے پیجز کو, کچھ پیجز کو وہ ہائڈ کر لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر اس میں ایک اور بات اہم ہے نا, اب دیکھیں جیسے امیزون ہے, امیزون کو اب دیکھیں, اب انہوں نے جو ہے وہ ای بکس کا کاروبار کیا بالکل, اور دنیا میں بہت بڑا کاروبار ہے. تو تھوڑا سا اگر ہمارے مذہبی جو پبلشر ہیں نا, تھوڑا سا کریٹیو مائنڈ, اگر مطلب اگر ہم ایسا فیڈ بیک دیتے ہیں نا تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سجیشن دیں گے, ہم کاروباری لوگ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم ایز اے کسٹمر آپ کو فیڈ بیک دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو فیڈ بیک کے طور پہ لے لیں آپ, ٹھیک ہے. آپ ای پبلشنگ کی طرف آئیں. ای پبلشنگ جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے. تو یہی چیز اگر آپ خود سے جو ہے وہ بنا کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں, ایک اعتبار سے اس کی قیمت بھی گرا دیں کیونکہ آپ کا کاغذ تو لگ نہیں رہا, ٹھیک ہے, اس کو سستا کر دیں کتاب کو, کیونکہ مہنگی کتاب ہونے کی وجہ سے لوگ خریدتے نہیں ہیں, خاص طور پہ بڑی جو کتابیں امہات الکتب ہیں, حدیث کی جو کتابوں کے تراجم وغیرہ ہیں, تو آپ اس کو پی ڈی ایف میں سستا اویلیبل کر دیں, لوگوں کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور آپ زیادہ سے زیادہ آپ کو آمدن بھی ہوگی. تو ای پبلشنگ کی طرف ان کو آنا چاہیے باقاعدہ جو ہے, اگرچہ دارالسلام آیا لیکن باقی وہ بھی ایک محدود حد تک, لیکن یہ ہے کہ باقی مکتبات کا تو کوئی وہ نہیں ہے. یعنی میں جو آپ کے پورے تھیسس سے یہ سمجھا ہوں کہ بیسکلی جو ضرر کہا جا رہا ہے, جو عام طور پہ دنیا میں مشہور بات ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بکری نہیں ہو رہی, اپنی بک جو ہے وہ یعنی خرید نہیں رہے لوگ, تو آپ نے کہا کہ یہ کلیم غلط ہے. اگر وہ بک نہیں رہی تو اس کا مقصد اس کے اندر آپ کا فلو ہے کہ اس میں کانٹینٹ کم ہے, اس کا کانٹینٹ اچھا نہیں ہے, یا آپ کے وہ معیاری کتاب نہیں ہے. اگر وہ واقعی اچھی ہوتی تو پی ڈی ایف کے بعد اس کی بکری زیادہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کانٹینٹ, اور تیسرا یہ کہ آپ کو بیچنی نہیں آتی, سیدھی سی بات ہے. آپ ای پبلشنگ میں جائیں نا, آپ اس کو اس طرح سے بھی بیچیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں, وہاں پہ آپ اس کو فری میں اویلیبل کریں اور وہاں پہ اشتہار لگائیں. اب جو وزٹر آ رہا ہے, مطلب اخبار کس طرح سے کما رہے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ زمانے کے تقاضوں کو آپ سامنے رکھیں تو کمانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, آپ کما سکتے ہیں اس کو. ڈاکٹر صاحب چلیں یہ تو بات ہوگی سمپل نقصان کی بات. شرعی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر کتابیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لکھنا شروع ہو گیا تھا, تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی میرا خیال ہے یہ ہر دور میں فقہاء نے, علماء نے کتابیں, مسلمانوں کا تو میرا خیال ہے امتیاز یہ تھا کہ کتابیں ان کی they were known for their books. کوشچن یہ ہے کہ یہ کیا ہمیں کوئی اختلاف, کوئی فقہاء میں بھی کوئی اس طرح کی چیزیں, ڈسکشن, ڈیبیٹس ملتی ہیں, کوئی آراء ملتی ہیں جس میں انہوں نے کوئی ڈیبیٹ یا ڈسکشن کی ہو, کیونکہ مسئلہ بہت پرانا ہے نا, مسئلہ یہ تو بلکہ اگر آپ کریں جائیں تو قبل مسیح تک چلا جاتا ہے. یہ کتاب تو بہت پرانی لکھی چلی, سقراط وغیرہ کی کتابیں بھی آج کل موجود ہیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا یہ ڈیبیٹ اس زمانے میں, کیا ہمیں علماء کے کچھ اقوال ملتے ہیں, کلاسیکل اسکالرس کی پہلے میں بات کروں گا, پھر میں آتا ہوں آج کل کے اسکالرس کی طرف, اس میں کوئی اختلاف, کوئی رائے یا کوئی ان کے اوپینین سے ڈسکشنس ہمیں ملتی ہیں, تو اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلاسیکل جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں تو یہ سب ذخیرہ آپ کو فری میں اویلیبل تھا, آج بھی وہ سب آپ کے پاس فری میں اویلیبل ہے, آپ کو دستیاب ہے. یہ تو میں نے ایک جگہ جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میں, جو میری کتاب کا ٹائٹل عنوان ہے پی ڈی ایف کتابوں کی شرعی حیثیت, جس کا لنک بھی انشاءاللہ سے شیئر کر دیا جائے گا. اس میں جملہ لکھا ہے کہ یہ 20ویں صدی کی بدعات میں سے ہے. اچھا, مطلب یورپ بھی آپ دیکھیں نا, یورپ میں بھی آپ اٹلی, فرانس میں, امریکہ میں, تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ 17ویں 18ویں صدی عیسوی میں یہ ایک کانسیپٹ کے طور پہ چیز سامنے آنا شروع ہوئی کہ کاپی رائٹس ہونے چاہیے یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس بھی ہونے چاہیے. مطلب یہ پھر 20ویں صدی میں آ کے بیسیکلی وہاں یورپ میں قوانین وغیرہ بنے اور وہاں سے ہمارے یہاں مشرق میں آئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو جسے ہم تراث اسلامی کہتے ہیں, ہمارا جو اسلامی ورثہ ہے وہ اصول فقہ کی کتابیں ہیں, فقہ کی ہیں, حدیث کی ہیں. اب آپ دیکھیں وہاں آپ کو یہ بحث بالکل ملتی نہیں ہے کہ جی بھائی آپ علم کو بھی بیچنا شروع کر دیں, یا علم کے اوپر بھی آپ کے کوئی کاپی رائٹس ہیں, یا آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں اس کو کسی طرح سے. کیونکہ ہمارا جو بیانیہ ہے, نیریٹو ہے, وہ تو کیا ہے, وہ تو یہ ہے کہ جی دین کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ علماء کیا ہیں, وہ انبیاء کے ورثہ, ٹھیک ہے. تو یہ تو نبوی وراثت ہے نا, علم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو آگے علماء میں آئی, پھر علماء سے آگے چل سو چل. اپنا نالج تو ہے نہیں, اپنی کریشن تو ہے نہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم اور دینار تو چھوڑے نہیں، آپ نے تو علم چھوڑا ہے نا. حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں، یعنی درہم اور دینار اس کو مال کہا گیا، اس کو مال نہیں کہا گیا. بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ مال تو ہے ہی نہیں. تجارت تو مال کی ہوگی نا، تجارت تو مال کی ہوگی، خرید و فروخت تو مال کی ہوگی. علم کی کون سی خرید و فروخت ہے؟ وہ تو ٹینجیبل چیز ہے ہی نہیں. ہاں، فقہاء کے اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ فقہاء میں مال کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہوا کہ مال کیا چیز ہے. اچھا. تو اس میں جو ایک اچھی ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے وہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں ہے. وہ یہ ہے کہ بیسیکلی مال جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ محفوظ کر سکیں، پریزرو کر سکیں. اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا الذی جمع مالا وعددہ، کہ جس کو آپ جو ہے وہ جمع کر سکیں، جس کو آپ گن کے شمار کر کے رکھ سکیں. تو قرآن نے تو تنقیداً کہا ہے کہ وہ ہر وقت گنتا ہی رہتا ہے اس کو جمع کر کے. تو بیسیکلی مال وہ چیز ہے کہ جس کو آپ جمع کر سکیں، یعنی وہ ٹینجیبل کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی فزیکل اس کی کوئی مطلب حیثیت ہوتی ہے. تو یہ علم تو یہ تو مال نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں نا حضرت طالوت کے بارے میں قرآن مجید میں، بنی اسرائیل نے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ جی ان کو کیوں ہمارا بادشاہ بنایا جا رہا ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ اس کے پاس مال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مال نہیں ہے لیکن دو چیزیں ہیں، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. تو مال کے پیرلل جو ہے وہ علم کو لایا گیا. گویا کہ مال کی کسی بھی ڈیفینیشن میں علم نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. اور نبوی وراثت جو ہے وہ علم ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیز مال ہے ہی نہیں تو آپ اس کو بیچ کیسے سکتے ہیں؟ نقطہ بنیادی طور پر نہیں ہے جو چیز، ہاں وہ پراپرٹی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسٹ ہے ہی نہیں ہے، وہ مال ہے ہی نہیں ہے، وہ مال کی ڈیفینیشن پہ پورا ہی نہیں اترتا، تو اس کی خرید و فروخت ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے حنفی فقہاء میں آج بھی رجحان یہی ہے، معاصر فقہاء میں، اسی فقہی جزیے کی بنیاد پہ کہ وہ کاپی رائٹس کے قائل نہیں ہیں، جیسے مفتی شفیع صاحب قائل نہیں تھے. ٹھیک، تو یعنی ان کے ہاں بڑے بڑے فقہاء آج بھی ہیں معاصر علماء میں سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہاء میں اگر ہم چلے جائیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیبیٹ تھی نہیں، یہ تو 20ویں صدی کی بدعات میں سے. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی آپ فقہی جزیہ لے آئیں کہ جس کے اوپر آپ اس جدید مسئلے کو پرکھنا چاہیں. تو وہ فقہی جزیہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ فقہی جزیہ یہ ہو سکتا ہے کہ مال کی انہوں نے کیا ڈیفینیشن کی ہے، کیا یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے یہ مال میں آتی ہے؟ تو انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے وہ مال کی ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی. یعنی ان ادر ورڈز، یعنی جو میں آپ کی بات سے پورا سمجھا ہوں کہ مال خرید و فروخت صرف اس چیز کی ہو سکتی ہے جس کو آپ مال کہہ سکتے ہیں. اور مال کی ڈسکشن کلاسیکل اسکالرس پہ موجود ہے، یہ ڈسکشن ہی موجود نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ 1400 سال تک اگر ہم بات کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آغاز تک کسی اسکالر نے اس مسئلے پر ایشو بنایا ہی نہیں، کیونکہ یہ کسی کا پراپرٹی ہے ہی نہیں علم. اور خاص طور پہ دینی علوم کے تو ہم پراپرٹی کی بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں تو نص آ گئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نبوی علم ہے اور ادھر سے ہمیں اسی کے فیض ہے، اور ہر بندہ جو ہے اسی میں سے لے رہا ہے اور اس کو پریزنٹ کر رہا ہے، کوئی اپنی کریٹیوٹی نہیں. مثال کے طور پہ اب ایک اسکالر اٹھتے ہیں، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، کتاب کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے نماز نبوی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کتاب بہت اچھے پیپر کے اوپر پبلش ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی میرے تو کاپی رائٹس ہیں اس پہ. اب بھائی کتاب کے نام پہ غور کر لو. کتاب کا ٹائٹل آپ کیا جو ہے وہ رکھ رہے ہو، نماز نبوی. تو اس کے اوپر تو کاپی رائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے چاہیے. مطلب یہ تمہاری نماز ہے، تمہارا اس میں کیا ہے؟ تمہارا اس میں کیا ہے؟ تمہاری ایفرٹ جمع کرنے، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس میں پیش کر رہے ہو نا. ٹھیک ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ کے اقوال ہیں، آپ کی تقریرات ہیں، تو کاپی رائٹس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے چاہیے. اگر ہونی چاہیے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہو جائے، تو مسئلہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز نبوی جو ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی نماز نبوی جو ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی سنت کے مطابق نماز وہ پڑھ سکتا ہے جو کتاب خرید سکے، یعنی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہوں کہ وہ نماز نبوی خرید سکے، وہ بھی دارالاسلام کی پبلش ہوتا ہے جس کی اچھی خاصی قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لوگوں تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں نا. آپ فیسیلیٹیٹ تو نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ تو محدثین نے نقل کر دی. پھر دیکھیں نا، پھر آگے بھی ایک درجہ ہے درمیان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کاپی رائٹس کسی کے بنتے ہیں تو وہ تو بخاری اور مسلم کے بنتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کے بنتے ہیں، جنہوں نے اصل کمپائل کیا ہے، جنہوں نے اصلاً ان حدیثوں کو کمپائل کیا.
16.5 سال لگا کے امام بخاری نے جو ہے وہ صحیح بخاری مرتب کر کے آپ لوگوں کو دے دی. انہوں نے تو نہیں کہا بھائی میرے کاپی رائٹس ہیں. اگر وہ کاپی رائٹس کا تقاضا کرتے, پھر اس حدیث کی کتاب کا آپ نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا, ایک حدیث اٹھائی وہاں سے اور اس کا ترجمہ کیا. وہ ترجمہ کرنے کے لیے بھی آپ کو فتح الباری کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. مطلب آپ اس کے جو مفرد الفاظ ہیں, اس کے جو غریب الفاظ ہیں, آپ کانٹیکس بعض اوقات آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی, بعض اوقات کیا اکثر اوقات نہیں سمجھ میں آتی. بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کون سا ایسا ہے جو فتح الباری کو کنسلٹ کیے بغیر جو ہے وہ درس بخاری دے, بلکہ وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہم فتح الباری کی پڑھاتے ہیں. ٹھیک, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو آپ کو ملا نماز نبوی رسول اللہ نے کاپی رائٹس کا مطالبہ نہیں کیا, محدثین نے نہیں کیا, شارحین حدیث نے نہیں کیا. آپ نے آ کے کیا کر دیا, اس کو اپنی کتاب میں پبلش کر دیا. اب آپ کے جو ہے وہ نماز نبوی پہ کاپی رائٹ ہو گیا. مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب کاپی رائٹ کس چیز کے ہیں؟ کاغذ اور گتے کے ہیں. مثال کے طور پہ صحیح نماز نبوی میں یا تو کانٹینٹ ہے یا پھر کاغذ اور گتا ہے. ٹھیک ہے, کاغذ اور گتے کے تو کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوتے, اس کی تو قیمت ہے, وہ تو بندے نے پے کر دی ہے. کاغذ اور گتا اگر آپ کا ایک کتاب کے اندر 100 روپے کا لگا ہے تو اس نے آپ کو 200 پے کر دیے. تو آپ تو اس کے کاپی رائٹ کلیم بھی نہیں کر رہے, آپ تو کاپی رائٹ کلیم کر رہے ہیں اس کے اندر جو مواد ہے کانٹینٹ کا. تو وہ کانٹینٹ آپ کا کہاں سے آ گیا؟ اگر ایک بندہ خرید لیتا ہے اور خرید کے بک رکھ لیتا ہے اپنے پاس مثال کے طور پہ, یا پھر وہ خرید لیتا ہے, اب وہ اس کی پراپرٹی ہوگی, وہ اس کی پراپرٹی ہوگی, اب وہ جس کو مرضی دے. ہاں, اب آپ کیسے باؤنڈ کر سکتے ہیں وہ اس کو نہیں دے سکتا ہے فلاں. نہیں, اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ تو بات کی دلیل ہے نا, ہم تو پہلے جا رہے ہیں کہ وہ جو کانٹینٹ ہے جو اس نے وہاں اس میں ڈالا ہے, وہ کانٹینٹ بھی وہ اس کا کریٹر نہیں ہے. وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کا آتھر ہوں, مصنف ہوں. بیسیکلی تو وہ مؤلف ہے نا. ہمارے ہاں 2 اصطلاحات استعمال, اس نے تو جمع کیا, اس کو کمپائل کیا, بس اس کا تو وہ مصنف ہے ہی نہیں, اس کی وہ کریشن ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں چلیں, یہ تو ہمارا کلاسیکل اسکالرس کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ فقہاء حنفیہ جو ہیں ان کے ہاں مال کی تعریف ہے اور اس کے اعتبار سے ہم اس پر پرکھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ. معاصر علماء میں ظاہر ہے یہ بحث بہت زیادہ چلی بھی ہے, ڈسکشن, جس میں آپ نے نام بھی لیا, مفتی شفیع صاحب کا بھی نام لیا جو حنفی علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور علماء, ظاہر آپ نے ڈیبیٹ پڑھی ہوگی, ڈسکشن ہوگی, ان میں سے کون سے علماء ہیں جو اس کے مخالف ہیں, یا کون سے ہیں جو اس رائے کے حامی ہیں, اور کیا ہمیں ان کی جو ہے اوپینین سے ہم کیا ان سے اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ زیادہ تر جو معاصر علماء ہیں وہ کاپی رائٹس کے حق میں ہیں. اس کی وجہ ایک عرف بن گیا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا قانون سازی ہو گئی ہے. تو جب قانون سازی ہو جائے نا تو پھر علماء جو ہے وہ اتنا زیادہ رد و قدم میں نہیں پڑتے. اب جیسے ہمارے یہاں نکاح طلاق کے بہت سارے مسائل میں قانون سازی ہوئی ہے, وہ غیر شرعی قانون سازی ہے, لیکن معاملات چل رہے ہیں, کون بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں طلاق کے جو قوانین نافذ ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, ایون کہ نکاح کے حوالے سے اس کی اجازت لینی ہے, بعض اوقات اہل حدیث کے مطابق نہیں ہوتے, بعض اوقات حنفی کے مطابق نہیں ہوتے, بعض اوقات دونوں کے مطابق نہیں ہوتے, کسی کے بھی مطابق نہیں ہوتے, لیکن چل رہے ہیں. صحیح, ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ علماء اس طرح سے بولتے نہیں ہیں. تو جب لیجسلیشن ہو جائے نا تو ویسے ہی خاموشی سی طاری ہو جاتی ہے, کیونکہ ریزسٹنس بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. تو میجورٹی جو ہے وہ علماء کی وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کاپی رائٹس کے حق میں, جیسے یوسف قرضاوی صاحب ہیں, شیخ مصطفیٰ زرقا ہیں, اسی طرح سے شیخ وہبہ زوہلی ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہے اس طرف گئے ہیں, شیخ بن باز وغیرہ بھی, محمد بن صالح عثیمین وغیرہ بھی. لیکن ان جو سلفی علماء ہیں انہوں نے تھوڑا سا یہ باتیں کہی ہیں, مطلب کہ جی اگر اپنے دوست کو فوٹو کاپی کروا کے دے دے تو اس میں حرج نہیں ہے, یا یہ بات کہی ہے کہ جی اگر اسے بزنس نہیں کرتا, یا اگر جس نے جو مصنف ہے اس کو کہا ہے کہ بھائی دیکھو اگر تمہارا ریٹرن تمہیں مل گیا ہے جتنی تمہاری اس کے اوپر جو ہے وہ کاسٹ آئی ہے, تو تم اب جو ہے نا تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم اس کو روکو, مطلب منافع کے لیے اس کو روکو. تو اس قسم کی سلفی اہل علم نے جو ہے وہ باتیں کی, لیکن میجورٹی جو ہے وہ کاپی رائٹس کے حق میں. لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جو کہ کاپی رائٹس کے حق میں نہیں ہیں, جیسے مفتی شفیع صاحب ہیں, اور علماء کی ایک جماعت ہے, بلکہ جامعہ بنوریہ کا میں ایک فتویٰ دیکھ رہا تھا کراچی میں, حنفی علماء کا ایک بڑا مدرسہ ہے. اسی طرح انڈیا میں جو ہے وہ یہ بریلوی علماء کی ایک کونسل ہے, شرعی کونسل جو ہے وہ بریلی ان کا اپنا جو شہر ہے, وہاں پہ ان کی وہ فقہی سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان کا ایک 7واں سیمینار ہے, اس کی میں نے رویداد پڑھی ہے, وہ خاص اس موضوع کے اوپر ہے. تو وہ بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے قائل نہیں, اس کی وجہ فقہ حنفی کا وہی جزئی ہے, اور کچھ اور بھی بنیادیں ہیں. تو فقہ حنفی میں اکثر بیشتر جو ہے وہ علماء وہ اس کے قائل نہیں ہیں, کاپی رائٹس کے, انٹلیکچوئل پراپرٹی کے قائل نہیں ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ مطلب یہ درست نہیں ہے نا, آپ اس کو پراپرٹی کہہ نہیں سکتے, آپ اس کو مال کہہ نہیں سکتے, تو کس بنیاد پہ آپ جو ہے وہ کاپی رائٹس کو جو ہے وہ کلیم کریں گے. ٹھیک. شیخ
کاپی رائٹس کی ظاہر ہے ہم نے کچھ نہ کچھ حیثیت سے کوئی شرعی حیثیت پر بات کر لی، ڈسکشن کر لی، علماء کے کلاسیکل اسکالرز اور کنٹمپریری اسکالرز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کر لی، اور میرا خیال ہے کہ کئی علماء جو ہیں جن نے یہ رائے دی ہے، بہرحال ہمارے ہاں جو بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں، جو کہ مثال کے طور پہ ایک ہمارا اپنا kitabusunnah.com جو ہے بڑی معروف ویب سائٹ ہے، اس کے اندر بھی ظاہر ہم نے اس طرح کا فتویٰ وغیرہ لگایا ہوا ہے. اسی طریقے سے kalamullah.com جو انگلش کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر بھی اس طریقے سے کچھ علماء کی، اس میں بھی یہ آرٹیکلز اس پہ موجود ہیں اور ڈسکشن اور علماء کے فتاوی جات موجود ہیں جنہوں نے اس کے یعنی کرٹیسزم کیے. قانونی حیثیت، اب ہم بات کر لیتے ہیں قانونی حیثیت پر. ظاہر ہے قانون کو جو فالو کرنا ظاہر ہے وہ ضروری ہے. تو سوال یہ ہے کہ کاپی رائٹس پہ اب قانون آپ نے خود کا بنا دیا، لیجسلیشن ہو چکی ہیں، تو اب ان حالات میں اگر اس طرح کے سٹیپس لینا کہ جی ہم PDF بنا کے ڈال دیں، تو کیا یہ قانونی جو ہے وہ ہم قانون کے خلاف نہیں جا رہے؟ کیا اگر جا رہے ہیں تو کس حد تک ہم اس کے اندر ہمارا ایک مسلمان کو کیا چاہیے کہ اس اعتبار سے اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ PDF کا اتنا ایشو نہیں ہے تو وہ کس حد تک یعنی اپنے آپ کو کس جگہ پہ پاتا ہے؟ دیکھیں نا، اصل بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ شرعی حق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قانون نے آپ کو ایک حق دیا، ضرور نہیں کہ جو لیگل رائٹ ہے وہ شرعی رائٹ بھی ہو، شریعہ رائٹ بھی ہو. مثال کے طور پہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ یتیم پوتے کا وراثت میں حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا دین شرعی جو ہے وہ کوئی شریعت اعتبار سے اس کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قانون نے ایک حق دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شرعی حق بھی ہو. سب سے پہلے تو ہم نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ شرعی حق ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی شریعت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ایک آدمی کی جو رائٹ آف اونرشپ ہے یا اس کا رائٹ آف یوزبلٹی ہے، حق استعمال جیسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر آپ کوئی قدغن یا ریسٹرکشن عائد کر سکیں. وہی جو ابھی مثال آئی تھی کہ میں نے ایک کتاب خرید لی ہے، اب میں نے خریدی ہے، آپ اس خریدنے کو ہی کوسچنیبل بنا دیں. ٹھیک ہے، یعنی میری اونرشپ کو ہی آپ کوسچنیبل بنا دیں. ایسی ریسٹرکشن، ویسے شرط لگائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، خرید و فروخت میں، سیل اینڈ پرچیز میں، ٹھیک ہے، شرطیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، جہاں پہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں شرطیں ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو شروط کے جواز کے بارے میں بھی حدیث ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ باطل ہے، وائڈ ہے. تو ایسی کوئی شرط آپ نہیں لگا سکتے کہ جس سے وہ سارا معاملہ ہی جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے کہ پتہ نہیں معاملہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، بے ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. آپ ایسی شرط لگا دیں کہ بے ہی نہیں ہوگی، بے کر بھی رہے ہیں اور ساتھ میں شرط لگا رہے ہیں کہ بے نہیں ہوگی. آپ چیز بیچ رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اونرشپ آپ کو منتقل نہیں ہوئی. بالکل صحیح. تو ایسی کوئی شرط جو غیر معقول قسم کی جو ہے وہ اللاجیکل شرط نہیں لگائی جا سکتی. تو دیکھیں، ایک چیز میں نے خرید لی ہے، تو اب یہ میری ملکیت ہے، میں اس کو پھاڑ دوں، میں اس کو آگ لگا دوں، میں اس کو بانٹ دوں، میں اس کی 50 فوٹو کاپیاں کروا دوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف PDF بنانے میں مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، ایک آدمی کتاب خریدتا تھا، لائبریری میں رکھ دیتا تھا، ہزاروں لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے. اب وہاں کوئی مصنف یہ نہیں کہتا تھا کہ جی اس نے لائبریری میں جا کے رکھ دی ہے تو یہ تو غیر شرعی کام ہو گیا. بالکل صحیح. وہ اچھا غیر شرعی کام ہے کہ جس سے لوگ جو ہے وہ شریعت سمجھ رہے ہیں، مطلب شریعت کو فالو کر رہے ہیں. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا پوائنٹ ہے کہ لائبریری کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. دنیا میں ہر ایون ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو لوگ پبلشرز ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میری کتاب فلاں لائبریری میں پڑھی ہے. تو سوال تو پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ PDF والا مسئلہ ہے تو وہ تو بلکہ زیادہ وہاں پہ حل ہو رہا ہے. اور کئی اکثر لائبریریز پبلک لائبریریز ہیں جو ویسے بھی فری ہیں، تو ریڈنگ تو سارا ہو رہا ہے، کنٹینٹ تو اس طرح. آپ دیکھیں کہ ایک عالم دین ایک کتاب خرید کے لاتا ہے، جی وہ پڑھتا ہے، اس کے اوپر جمعہ پڑھا دیتا ہے، 2000 لوگوں کو اس کا کانٹینٹ ڈیلیور کر دیتا ہے. یہ اچھے کاپی رائٹس ہیں آپ کے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 طرح سے وہ جو کانٹینٹ ہے آپ کی کتاب کا وہ سوسائٹی میں پھیل رہا ہوتا ہے. کہیں آپ کاپی رائٹس کا مسئلہ نہیں پیدا کر رہے. PDF پہ آ کے آپ کو کاپی رائٹس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یا تو آپ ہر جگہ ریسٹرکشن لگائیں نا کہ ایک عالم دین آپ کی کتاب پہ جمعہ بھی نہیں پڑھا سکتا، وہ 2000 لوگوں کو فری میں کانٹینٹ دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں فوٹو کاپی نہ پکڑائے 2000، لیکن یہ ہے کہ ان کو زبانی بتا دے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے مطلب بالکل ایک اللاجیکل سی بات ہے. اسی طرح حق کے استعمال ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز میں نے خرید لی ہے، اب میں اس کو جس طرح سے مرضی استعمال کروں، آپ میرے حق کے استعمال کے اوپر پابندی لگائیں تو اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے ایک چیز بیچ دی ہے نا. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ کتاب مجھے بیچی گئی، میں نے کتاب خریدی 500 روپے کی، ٹھیک. جب میں نے کتاب خریدی تو اس کا گتا بھی خریدا، اس کا پیپر بھی خریدا، اور اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ بھی میں نے خرید لیا.
اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کانٹینٹ نہیں بیچا, ہم نے صرف گتا بیچا, صرف گتا ہو. مطلب کہنے کا مقصد یہ کتنی اللاجیکل بات ہے آپ کی کہ آپ نے اگر کانٹینٹ نہیں بیچا تو میں نے آپ سے صرف گتا اور پیپر خریدا ہے, وہ میں اردو بازار سے جتنا مرضی اٹھا کے لے آؤں, کوڑیوں کے بعد, ہاں کوڑیوں کے بعد اٹھا کے لے آؤں. تو آپ نے صرف گتا اور پیپر نہیں بیچا, روشنائی صرف نہیں بیچی, سیاہی نہیں بیچی, آپ نے ساتھ میں کانٹینٹ بھی مجھے بیچ دیا. اب وہ میرا ہو گیا, ٹھیک ہے, اب میں اس کانٹینٹ کو جیسے مرضی جو ہے وہ اس کو استعمال کروں. بالکل صحیح. تو یعنی اوور آل ہم کیا یعنی ریکمینڈ کریں گے آپ کے, کیا مثال کے طور پہ قانونی, اب ظاہر ہے قانون آ گیا تو بٹ اگین ایک بندے کو آپ کیا, میرا خیال ہے کہ اگر ایک بندہ ایز لانگ ایز قانون اس کو گرفت میں لیتا ہے کیا وہ کر سکتا ہے, یا کیا آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اس کو, یا آپ پبلشر کو ریکمینڈ کریں گے کہ بھائی وہ ایسے کام نہ کرے, کیا یعنی کس حد تک ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ویسے یہ نا قوانین ایسی ہیں, لولے لنگڑے سے قوانین ہیں, سیدھی سی بات ہے. یورپ میں ان کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہوتی, خاص طور پہ انٹلیکچوئل رائٹس کی تو بہت کم, وہ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ٹیکسیشن میں, ٹیکسیشن کے معاملات میں, ٹیکس کے لاز وغیرہ کے حوالے سے, اب جیسے ہمارا شرعی بیانیہ کیا ہے کہ ٹیکس ایک ظلم ہے, سیدھی سی بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹیکس لگانے والا جو حکمران کیا ہے وہ ظالم حکمران ہے. وہ خاص طور پہ یہ جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب بلا وجہ ہر چیز کے اوپر ٹیکس, وہ 40 قسم کے تو ٹیکس آپ نے لگائے ہیں. وہ ایک غریب کے اوپر بھی اسی طرح سے لگ رہا ہے, ایک امیر کے اوپر بھی اسی طرح سے لگ رہا ہے. ایک آدمی اپنی بائک میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا ہے, وہ میرے خیال میں کوئی 35-40 روپے کا 1 لیٹر پیچھے سے حکومت کو ملتا ہوگا, اور وہ آپ کو جو ہے وہ 100 روپے کا بیچتی ہے, ٹھیک ہے. اور لینڈ کروزر میں جو ڈلوا رہا ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ 1 لیٹر کے اوپر وہ بھی 70 روپے ٹیکس دے رہا ہے, 60 روپے دے رہا ہے. ایک غریب آدمی بھی جو ہے وہ بائک میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے, جس نے کمیٹیاں ڈال کے وہ بائک خریدی ہے, وہ بھی اس طرح سے. مطلب بہت اللاجیکل نظام ہے نا یہ سارا, ظالمانہ نظام ہے ٹیکسیشن کا. تو اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, کسی صورت نہیں کر سکتے. اب اس میں علماء کیا کہتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں نا بھائی بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ, بس جھوٹ نہ بولو, رشوت نہ تو بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ, ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کی اگر کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے تو باقی یہ کہ اس کی قانونی حیثیت ہے, تو قانونی گرفت سے بچنے کے لیے ضرور کریں. ہاں آپ ضرور کریں. ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پہ قانون آپ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ پھر اس کو کریں. ظاہر بات ہے آپ اپنے آپ کو ضرر سے بچا رہے ہیں, بچائیں. لیکن جہاں پہ قانون میں فلیکسیبلٹی موجود ہے, قانون اگر نہیں ہو رہا تو آپ کو اگر کوئی یعنی اتنا تھوڑا سا لیوریج مل رہا ہے تو آپ اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. باقی یہ کہ اب دیکھیں نا یہ جو قانون ہے عجیب, مطلب امریکیوں نے بنایا اور پھر پوری دنیا میں وہاں سے پھیل گیا. یہ قانون بیسیکلی کیپیٹلزم کی چھتری کے نیچے بنا ہے, ٹھیک. اس سے پہلے تو کسی کو کاپی رائٹ کا پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی 1923 سے پہلے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے, دوڑ جاؤ. اچھا 1923 سے پہلے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. تو مطلب کوئی بندہ جو ہے وہ آئنسٹائن کی اولاد آ کے کہتی ہے کہ جی ہمارے ابا جان نے یہ آرٹیکلز لکھے تھے اور ان آرٹیکلز یا ان تھیریز کی بنیاد پہ یہ ایجادات ہوئی ہیں, انوینشنز ہوئی ہیں, ٹھیک. تو ان سب کے اوپر تو ہمارے کاپی رائٹس تھے, تو ہمیں حصہ ملنا چاہیے, ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں نہیں 1923 سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کے کوئی کاپی. یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو یہ حق ہے, شرعی حق ہے, تو پھر تو اس کو امپلیمنٹ کریں تھرو آؤٹ. شرعی حق تو ثابت ہوتا ہے, مطلب تھرو آؤٹ ثابت ہوگا. آپ کے آباء و اجداد کا بھی شرعی حق تھا, کتاب و سنت سے ثابت ہو رہا ہے نا, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہوگا نا, 1923 سے تو ثابت نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ قانونی رائٹ یہ 1923 سے ثابت کرتے ہیں. اب نیوٹن جو ہے اس کا کیا مطلب, اگر آپ اس کے حقوق ماننا شروع کر دیں تو ہر جگہ پہ اس کا حق نکلے گا, ہر جگہ. آپ کا یعنی ایک پورا انڈرسٹینڈنگ اس بارے میں یہ ہے کہ بیسکلی یہ یعنی پریکٹیکل نہیں ہے, پریکٹیکل مطلب کچھ آپ نے بہت ایک مخصوص اس کے ایک حصے کو آپ نے جہاں پہ آپ کر سکتے تھے کچھ نہ کچھ, وہاں پہ آپ نے کچھ نہ کچھ لگا دی ہے. باقی پریکٹیکلی جو آپ کا تھیسس ہے اس کو اگر آپ فالو کرنا شروع کریں پھر تو آپ اس پہ نہیں. ایک تو یہ کہ ماضی میں حق نہیں ثابت کیا, فیوچر میں بھی نہیں کیا. فیوچر میں بھی پابندی لگا دی کہ یہ حق آپ کا 50 سال تک کے لیے, 50 سال تک کے. اچھا ہاں, یعنی آپ کا انٹلیکچوئل پراپرٹی کا جو حق ہے آپ کا, وہ اکثر یہاں پاکستان میں 50 سال کا ہے, اکثر بیشتر میجورٹی جو کنٹریز ہیں ان کے اندر 50 سال تک کے لیے. اس کے بعد آپ کا وہ حق ختم ہو جاتا ہے, وہ چیز پبلک ڈومین میں چلی جاتی ہے. اب وہ کیوں جاتی ہے سوال ہی. اب اس کی کوئی شرعی دلیل, ہاں اس کی شرعی دلیل کیا ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر سوال یہ آتا ہے, چلیں یہ تو چلیں سمجھ آ گئی, تو اس کے ان کے کیا دلائل ہیں؟ ہاں ان کی دلیل یہ ہے, یورپ والوں کی دلیل وہ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا وہ رک نہ جائے, یہ علمی پروسیس رک نہ جائے. اچھا اب دیکھیں نا, جیسے انہوں نے پیٹنٹس میں یہی معاملہ کیا.
پیٹنٹس میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایجاد کر لی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ اس کو پیٹنٹ کروا لیں. پیٹنٹ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ جو آپ کی ریسرچ ہے اس ریسرچ کے اوپر مزید کوئی ریسرچ بھی نہیں کر سکتا جب تک آپ سے اجازت نہ لے لے. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, انہوں نے کوئی میڈیسن بنا لی, کوئی عجیب و غریب قسم کا مرض تھا, کوئی وائرس آ گیا, اس کی پیٹنٹ کروا لیا کہ اب کوئی اور دوائی نہ بنا لے. اب 20 سال تک قانون حق دیتا ہے, وہ کہتے ہیں 20 سال بعد ختم ہو جائے گا, کیونکہ اب ظاہری بات ہے آگے اس کو چلنا چاہیے. لیکن 20 سال تک جو آپ نے علم روک لیا ہے, اگلے ساری دنیا کو آپ نے روک دیا. مطلب کسی نے کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کیا تو وہ یہ کہتے ہیں اگر اس نے پیٹنٹ کروا لیا, ٹھیک ہے, تو اب اس سافٹ ویئر کے اوپر ریسرچ نہیں ہو سکتی. میں اگر اچھا جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے والا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اس کے اندر تو یہ خامیاں ہیں, تو میں اس میں دور کر دیتا ہوں, اس کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں. تو کہتے ہیں نہیں, جو اصل اس کی اجازت کے بغیر. تو یہ تو آپ نے قدغنیں لگائی ہیں. اس لیے یورپ کے اندر ایک باقاعدہ تحریک چلی کاپی رائٹ کے ریئیکشن میں, کاپی لیفٹ کی. وہاں پہ بھی لوگوں کو اتنا شعور تھا, ان کے پاس کوئی مذہب کی روشنی نہیں تھی, لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ جو ہم سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں, سائنس سارا کچھ ہو رہا تھا معاملہ. پہلے تو لوگ للہ فلہ کر رہے تھے, یا ریئلٹی کی ان سرچ آف ٹروتھ اور یہ اور وہ فلاں بڑے بڑے نعرے تھے. تو اب کیا پیسوں کے لیے کیے جا رہے ہیں اور قدغنیں لگائی جا رہے ہیں, روڑے اٹکائی جا رہے ہیں. تو یہ شعور یورپ کے اندر بھی بیدار ہوا کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اتنے زیادہ اس لیے انہوں نے کیا کیا, ایک تو ماضی میں ختم کیے, سارے اڑا دیے 1920, پھر فیوچر میں بھی کیا کیا, ایک حد مقرر پیٹنٹس کے اوپر 20 ایئرس کی ہے عام طور پہ, 20 سال کی, اور اس کے اوپر 50 سال کی ہے, یا بعض ممالک میں 60-70 سال کی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب پیٹنٹس کی آپ نے بات کی ہے, تو پیٹنٹس کے بارے میں ظاہر ہے یہ بھی اس سے ملتا جلتا ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی اگین انٹینجیبل ہے, آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. چلیں کتابوں کی بات, شرعی بات تو ہمارے سامنے واضح ہو گئی, بٹ اگین سافٹ ویئرز ہو گئے اسی طریقے سے, یا پھر کوئی ایسی چیز آپ نے جو انوینشنز ہو گئیں, کریٹیوٹی جو آپ کی ہے, آرٹس ہو گئیں, یا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی کیا آپ کے خیال میں یہی رائے ہے؟ اور ہمارے یہاں بہت عام ہے, یعنی ایون پائریٹڈ سافٹ ویئرز ہیں, ونڈوز ہیں, ایون موویز ہیں, ڈاکیومنٹریز ہیں, نمبر آف تھنگز ہیں. ٹورنٹ سے لوگ موویز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, گیمز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, سافٹ ویئرز اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو اگین مطلب ان سب کے بارے میں, ان کے بارے میں بھی کیا آپ کے خیال میں یہی رائے ہے, یا اس میں تھوڑا سا آپ کوئی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو ادبی چوری ہوتی ہے لوگ اس کو بھی سرقہ کہہ دیتے ہیں, پلیجرزم کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے. تو لیکن کوئی بھی اس پہ ایسے چور کے ہاتھ کاٹنے کا قائل نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بھی اس کو اس طرح سے مال کنسیڈر نہیں کر رہے, اور نہ تو وہ فتویٰ دیتے جو کاپی رائٹس کے حق میں ہے کہ یار جو پلیجرزم کر رہا ہے نا اس کے ہاتھ کاٹو, اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی فتویٰ دیتے, یعنی وہ قابل حد ہے, تو وہ بھی اس کو اس طرح سے مال لے نہیں رہے. اب دیکھیں نا, یہ پوری ایک مطلب تاریخ ہے نا علم کی, ہزاروں سال سے. مطلب کوئی بھی علم آپ لے لیں, ہم مذہبی علم, دینی علم کی بات نہیں کر رہے, سائنس کا آپ لے لیں, فلاسفی کا آپ لے لیں, ٹھیک ہے, فلاسفی آپ سقراط سے شروع کرتے ہیں, سائنس آپ ارسطو سے شروع کریں گے, ٹھیک. تو آپ اس کی ایک پوری تاریخ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آج ایک بندہ جو ہے وہ سافٹ ویئر بنانے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, اور پیچھے جو ہے وہ ساری رات اس نے ایک ہی رات میں سارا علم اس نے سوچا ہے اور صبح اس نے کوئی سافٹ ویئر بنا دیا یا ونڈو اس نے ڈیزائن کر دی. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پیچھے جو ہے وہ اب کوئی بھی جیسے سافٹ ویئر ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک اگلا لاگرتھم ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ریاضی استعمال ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی میتھس استعمال ہوا, جس کی پوری ایک ہسٹری ہے. اب کسی کو بھی جو ہے وہ آپ کاپی رائٹس دینے کو تیار نہیں ہے, کسی کو بھی آپ. یعنی مذہبی طبقے کو بھی آپ دیکھ لیں, ایک مذہبی کتاب کے اندر کیا ہے, قرآن مجید کی آیات ہیں, ان کا ترجمہ ہے, احادیث ہیں, ان کا ترجمہ ہے. قرطبی نے یہ کہا, ابن کثیر نے یہ کہا, ٹھیک ہے. حدیث کی شرح کرنے لگے تو ابن حجر نے یہ کہا, نووی نے یہ کہا. آپ کا اپنا کیا ہے؟ آپ کا اپنا صرف یہی ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یا فلاں علامہ صاحب یہ کہتے ہیں. باقی سب تو آپ کا کیا ہے, کاپی پیسٹ دوسروں کا ہی ہوتا ہے, ٹھیک. تو ان میں سے کسی کے رائٹس آپ نہیں مان رہے. یہاں پہ بھی کیا ہے, سائنس کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, نیوٹن نے یہ کہا, آئنسٹائن نے یہ کہا. فلاسفی کی کتاب اٹھا لیں, ارسطو یہ کہتا تھا, ٹھیک ہے, سقراط کا یہ کہنا ہے, فلاں کا یہ, ہائیڈگر یہ کہتا ہے. ریسرچ کہتے ہیں اس کو ہیں جس کے اندر آپ نے ریفرنسز دیے ہیں, ریفرنسز دینے. ان سب کے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہے. 1000 بندہ آپ نے اپنے تھیسس میں ڈال دیا, اس کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے, آپ کا کاپی رائٹ بن گیا. کہنے کا مقصد ایسا تو نہیں ہے نا. مطلب سائنس کی ایک عمارت ہے, سائنس کی عمارت جنہوں نے کھڑی کی ہے, نیوٹن جیسے سائنس کے بابے, جن کی بنیادوں کے اوپر, جن کے کام کے اوپر جو ہے وہ یہ سائنس کی عمارت کھڑی ہے,
آئنسٹائن جیسے ان کے تو کاپی رائٹس نہیں ہیں، اور جنہوں نے سائنس کی عمارت کی جو چھت کا پلستر ہے نا وہ تھوڑا سا سیدھا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کاپی رائٹس چاہیے. پوری بلڈنگ ہے، پوری بلڈنگ ہے، اور وہ پوری بلڈنگ میں کسی نے آپ سے کاپی رائٹس، یعنی اس بلڈنگ میں آپ کھڑے ہیں اور آپ نے ایک پلستر تھوڑا سا جو ہے آپ نے سیدھا کیا اور آپ کاپی رائٹس، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ جس بلڈنگ میں آپ کھڑے ہیں یہ بلڈنگ جس نے بنائی ہے وہ ان لوگوں، وہ ہزاروں لوگوں وہ کاپی رائٹس نہیں. تو اچھا یہاں پہ چلیں آئیڈیالوجیکلی یا لاجیکلی تو ٹھیک ہے، بات آپ کی ریزنیبل لگتی ہے کہ اگین مطلب اس پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. جب آپ اپنے حق کی بات کریں پھر آپ دوسروں کو بھی حق دیں نا. بٹ اگین سوال یہ ہے کہ لوگ پھر مس یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل لوگ اس سے کماتے ہیں، مثال کے طور پہ نام استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں بہت عام ہے ریسٹورینٹس کے نام چوری کر لیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یعنی اپنی پروڈکٹ کی ایک جیسے گڈ ول ہوتی ہے اس کو آپ اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہیں دوسروں کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب میں آپ یہی رول اپلائی کریں گے، یا کسی نہ کسی جگہ پہ آپ جا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہاں پہ کچھ ریسٹرکشن لگانی چاہیے، کچھ حدود مقرر کرنی چاہیے جہاں پہ لوگ جو ہیں کم از کم اپنے بزنسز جو ہیں وہ اس طرح نہ چلائیں کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ باقاعدہ لکھ بھی رہا ہے، لکھ کے بعد وہ پرنٹ بھی کر رہا ہے، اس کی محنت وہی کتاب مثال کے طور پہ بیچتا ہے 500 روپے کی فار ایگزامپل، وہی بندہ وہ بنی بنائی کتاب کو اس کو دوبارہ پرنٹ کر کے وہ 500 کی، اس کی ریچ زیادہ ہے، اس کی مارکیٹ بڑی ہے، وہ وداؤٹ اینی قیمت وہ بھی 500 کا پروفٹ اتنا ہی لے رہا ہے. تو یہاں پہ آپ بیلنس یا عدل کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں. دیکھیں رائٹس جو ہے نا دو قسم کے ہیں. اگر ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات کریں تو ایک وہ جنہیں ہم ادبی حقوق کہہ سکتے ہیں. ادبی حقوق یہ ہے کہ میری کتاب ہے اس کی نسبت میری طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ جی میری کتاب کا مواد اٹھا کے اپنے نام سے پبلش کر دے یا اپنے نام سے شائع کر دے. میری محنت ہے نا، ٹھیک، تو میں مصنف ہوں تو میری طرف یہ رائٹ جو ہے سب مانتے ہیں، ادبی حقوق سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، علم کی نسبت عالم کی، شرعی اعتبار سے بھی یہ چیز بالکل شرعی اعتبار، شریعت یہ کہتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. علم کی نسبت عالم کی طرف کریں، ٹھیک، جاہل کی طرف نہ کریں. تو جو صاحب علم ہے اس کی طرف علم کی نسبت ہوگی. ٹھیک، تو جھوٹ تو وہ تو ظاہری بات ہے ویسے ہی جائز نہیں. تو ادبی حقوق میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جی یہ سرقہ وغیرہ، یہ پلیجرزم، یہ تو جائز نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ رائٹس جو ہے وہ یہ سب کے یہاں ایگریڈ اپان ہے، ان پہ اجماع مجمال ہے، کنسنسس ہے. دوسرے جو مالی رائٹس کی بات ہم کر رہے ہیں نا، مالی حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو مالی حقوق میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اس کا کوئی مالی حق ثابت نہیں ہو رہا. ٹھیک، ہاں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالی حق اس طرح سے ثابت نہیں ہو رہا کہ جس طرح سے وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے کیپٹلزم والے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے علم کی نشر و اشاعت رک جائے. ہمارا دین جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ علم کی نشر و اشاعت کسی طرح سے روکے، اس کے اوپر آپ قدغنیں، اس کے اوپر آپ ریسٹرکشن جو ہے وہ عائد کریں. تو وہ اپنا جو ہے وہ جو بھی چیز اس نے بنائی ہے اس کے اگینسٹ وہ لے، ظاہری بات ہے ہم اس سے منع تو نہیں کر رہے. لیکن بیسیکلی شریعت کا بیانیہ یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک ہے معاوضہ اور ایک ہے حق خدمت. تو جو چیزیں جو ہے نا وہ فرائض سے تعلق رکھتی ہیں ان کا معاوضہ نہیں ہوتا، ان کا حق خدمت ہوتا ہے. علم پھیلانا، دینی علم، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی ضروری علم، چاہے وہ دنیا کا ہو، مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس کا علم، ٹھیک ہے، وہ بھی فریضہ ہے، بنیادی فریضہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو فرض ہے نا اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو اس کے اگینسٹ وہ یوں نہیں کہ منہ پھاڑ کے جو ہے اپنا معاوضہ مانگنا شروع کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لاسٹ جو ہے وہ مطلب ایک مریض سامنے تڑپ رہا ہے اسٹریچر کے اوپر، اور وہ ہاسپٹل والے یا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی اتنا ہمارے اکاؤنٹ میں پہلے ڈالو پھر ہم علاج. اور یہ ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے یہ اسی نظریے، یہ اسی نظام ہے جہاں مال جو ہے وہ اہم ہو گیا. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تو تم کوئی فرض کام کر رہے ہو نا، فرض کام، اس میں معاوضہ اہم نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ تم نے ایک فرض ادا کیا، اس کے بدلے میں تمہاری اس خدمت کے اگینسٹ تمہیں کچھ ملے گا. اس کو حق خدمت کہتے ہیں، معاوضہ نہیں ہے. اچھا، اگر سوسائٹی اتنی بگڑ جائے کہ اب جیسے علماء ہیں وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، دین کا علم پھیلا رہے ہیں، سوسائٹی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی کیئر ہی نہیں کرتی کہ یار ایک بندے نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے تو ہم اس کی کوئی خدمت کر دیں. تو ایسے میں وہ مقرر بھی کر سکتا ہے. ایسے حالات میں وہ حق کی خدمت کو مقرر کر سکتا ہے. بیسیکلی یہ مقرر نہیں ہوتا لیکن ایسے حالات میں مقرر کر سکتا ہے. لیکن اس کا تعلق صرف علم دین سے نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہر ایک کے ساتھ جو ضروری شعبے ہیں، مثال کے طور پہ کاؤنسلنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ دو اپنے بھائی کو. اب کیا ہے کہ جو مجھے پراپرٹی خریدنی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا
اس بھائی کو پکڑ لیا, اس دوست کو پکڑ لیا, جا کے خرید لی. اب آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, جا کے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو, یعنی ایک آپ کو مشورہ لینے کے پیسے دینے پڑے. یہ کاؤنسلنگ آپ مطلب کتنی صورتیں اس کی آ گئی ہیں. ہم کیریئر کاؤنسلنگ والے ہیں, ہم جو ہے وہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ والے ہیں, ہم میڈیا کاؤنسلنگ والے ہیں. کون سا آپ کا کنسلٹیشن چارجز ہے جس میں کنسلٹیشن وہ نہیں ہوتی. تو ہر جگہ پہ یہی معاملہ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو خیر خواہی کی بنیاد پہ ہمارا دین یہ کہتا تھا کہ سوسائٹی میں ان کو جاری کرنا تھا آپ نے. ان ادر ورڈس آپ نے کیا مطلب کہ معاوضہ نہیں لے سکتے, حق خدمت لے سکتے ہیں, لیکن حق خدمت اگین وہی ہے کہ وہ ریزنیبل ہو اور اس کی بنیاد ان اصولوں پر نہ ہو کہ جس کے اندر آپ ہر جگہ پہ قدغن لگا رہے ہیں اور آپ اس بینیفٹ یا خیر کو روک رہے ہیں. اگر آپ کی خیر نہیں روکی ڈاکٹر صاحب, پھر اگین ہم کیا کوئی آلٹرنیٹیوز دے سکتے ہیں, کوئی آپ مشورہ دے سکیں. ظاہر ہے ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے ظاہر ہے نہ صرف ان PDF بک سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں, بلکہ جو بیچارے پبلش کرنے والے وہ بھی شامل ہیں. تو اگین کیا آلٹرنیٹیوز دیتے ہیں جس میں ان کو اگین لوگ اس کو مس یوز بھی نہ کریں, لوگ اس سے بزنس بھی نہ شروع کریں, اور لوگ اس سے وہ جو بیچارہ وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا وہ دوسرے نہ اٹھانا شروع کر دیں. وہاں پہ کیا آپ آلٹرنیٹیوز دیں؟ دیکھیں, ہم نے تو یہ بات نہیں کی, یہ بات تو آپ کی بالکل بچا ہے کہ جی دوسرے بندے کے لیے بزنس کرنا جائز نہیں ہے. اچھا, اس میں کوئی اختلاف؟ دیکھیں, ہم جب اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بزنس نہ کرے تو پھر ہم جس کی وہ کریشن ہے, جی ہم اس کو روک رہے ہیں کہ بھائی یہ علم دین ہے یا یہ ضروری علم ہے جو انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے, تو اس پہ اگر تم بزنس شروع کر دو گے تو انسانیت کو نقصان پہنچے گا, تو تمہارا بزنس کرنا بنتا نہیں ہے. تو ہم سیکنڈ پارٹی کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس علم کو بانٹنا شروع کر دیا لوگوں میں فری آف کاسٹ. جیسے کتاب و سنت اب بانٹ رہی ہے, کتاب و سنت لاکھوں روپے لگا رہی ہے. ہماری جو ویب سائٹ ہے, آپ ہوسٹنگ کا پے کر رہے ہیں, جو کتابیں آپ جو ہے وہ وہاں. اسی طرح آپ نے اسکینر خریدے ہیں, آپ نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے اسکین کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو آپ تو اس کے اوپر لاکھوں روپے لگا کے لوگوں میں فری تقسیم کر رہے ہیں. آپ کا تو لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی آپ کو آمدن تو نہیں آ رہی, 1 روپے پیسے کی بھی آمدن نہیں آ رہی. تو اگر اس طرح سے لوگ اس علم کو بانٹ رہے ہیں جو ضروری علم ہے, چاہے دین کا ہے یا دنیا کا ہے, تو اس کو ہم اس ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے. ہاں, باقی جو اس علم کا خالق ہے, اس کا جو مصنف ہے, تو وہ اس کے اگینسٹ کوئی معاوضہ لے لے, کوئی حق خدمت لے لے یا اس سے کچھ کما لے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کسی نے کوئی بھی سروسز جو ہیں, جیسے کہ وہی بات ہے کہ سروسز بھی اگین وہ اس کے بھی اگینسٹ آپ کچھ نہ کچھ لیتے ہیں. ایون آپ ان کو شاید میرے خیال ہے مال نہیں کہہ سکتے, سروس جو ہے وہ مال ایسا نہیں ہوتا, لیکن آپ اس کے اگینسٹ شریعت میں اجرت ہے, اجرت کا ایک کانسیپٹ ہے. لیکن اگین وہی آپ نے بات کی کہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کو ہمیں اور غیر ضروری سے فرق کرنا ہے. تو دینی علم تو میرا خیال ہے ضروری کی کیٹیگری میں لازماً آتا ہے, لیکن کچھ دنیاوی علوم بھی ضروری کی کیٹیگری جس میں جس کے بغیر آپ رہ نہیں نہ سکتے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, جیسے صحیح بخاری میں وہ روایت ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ اس کا گزر ایک قبیلے پر سے ہوا, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری مہمان نوازی کریں. تو وہ قبیلے والوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی سے. تو وہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. تو انہوں نے کہا یار دیکھیں شاید ان میں سے کوئی اللہ کا بندہ ہو یا جس کے پاس کوئی جھاڑ پھونک ہو. تو وہ صحابہ کے پاس آئے, تو صحابہ نے کہا کہ جی اب تو آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی, ہم تو راستے میں مسافر تھے, تو ہم آپ کے سردار کا کیسے علاج کریں؟ تو ایک نے کہا میرے پاس علاج ہے, لیکن میں 30 بکریاں لوں گا. تو وہ 30 بکریاں انہوں نے لے لی اور انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا, اور وہ سردار ان کا ٹھیک بھی ہو گیا. جب واپس آئے اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں بہترین اجرت ہے جو تم نے قرآن پڑھ کے لی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہوں نے طے بھی کر لیا. بد اخلاق قسم کے لوگ تھے نا مقابلے میں, جو اپنا فرض پورا نہیں کر رہے تھے کہ بھائی مہمان نوازی کریں, تو اس کے ساتھ آپ طے بھی کر سکتے ہیں. اگر سوسائٹی اخلاقی اعتبار سے گر جائے تو وہاں آپ طے بھی کر سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی میں یہ کام فرض سمجھ کے کر رہا ہوں, کہتے ساری ہیں میں فرض سمجھ کے کر رہا ہوں, لیکن ان کے رویوں سے لگتا نہیں ہے کہ وہ فرض سمجھ کے کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک پیسے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے, انسانی جان کی کم ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر واقعتاً ایسا کر رہا ہو, اور لوگ اگر اس کا کیئر نہیں کریں تو وہ پھر طے کر سکتے ہیں اپنی فیس, مشورہ فیس طے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہی بات ہے کہ جہاں پہ اس کو فیل ہو یا پہ اس پہ لازم اور ضروری ہے کہ جہاں پہ اس کو لگے کہ یہاں پہ اب معاملہ خیر رک رہی ہے, تو وہاں پہ اس کو اپنے آپ کو. لیکن اس میں اہم بات کیا ہے, اہم بات یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کو بھی یہ اختیار نہیں ہے وہ کہے کہ جی یہ میرا نسخہ خاص ہے جس سے بندہ جو ہے وہ فلاں بیماری سے شفا پا جاتا ہے, اس پہ میرے کاپی رائٹ ہے, میں شیئر نہیں کروں گا. یہ ظلم ہے.
کوئی عقل اس کو نہیں مانے گی, کوئی عقل نہیں مانے گی کہ لوگ مر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی اس پہ میرے کاپی رائٹ ہے. اچھا اسی طرح وہ جو دم کرنے والا ہے, ٹھیک ہے دم کے عوض آپ جو ہے وہ اجرت لے لیں. اب دم کرنے والا کہے کہ جی یہ دم جو ہے نا چند آیات ہیں, چند جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں ادعیہ معصورہ ہیں, ان کو ملا کے میں نے بنایا, اس پہ میرے ہیں کاپی رائٹس. یہ دم میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا. اصل میں کام یہ چلا ہوا ہے, حق خدمت کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی میں اس کے عوض میں کچھ لے لوں, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جیسے دم کے کاپی رائٹس لوگوں نے بنا لی. صحیح. ڈاکٹر صاحب وہی بات ہے کہ پھر ایک تو آپ نے کہا کہ وہ کرے, دوسری بات ہے میرا خیال ہے کہ جو پی ڈی ایف جو پبلشرز ہیں آئی تھنک ہم ان کو یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے اخباروں نے کیا, اخبارات نے کیا, یہ ایک اچھا آلٹرنیٹیو ہے کہ جس طرح وہ اپنی بکس جو ہیں وہ کریں پبلش اور اس کی وہ معاوضہ بھی لیں. جس طرح موویز ہوتی ہیں, موویز جو ہیں آپ دیکھیں کہ موویز ملینز کا بلین یا $1 ٹریلین انڈسٹری ہے پوری دنیا میں. ان کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ دیر اپنا شروع میں معاوضہ لیتی ہیں لیکن آفٹر 2-3 months میں ان کا جو ہے وہ ایک اتنا کما لیتی ہیں کہ اس کے بعد وہ اس کو اوپن کر لیتی ہیں وہ ہر جگہ پلیٹ فارم پہ. حالانکہ لکھا یہی ہوتا ہے کہ کاپی رائٹس کا مسئلہ ہے, لیکن کسی جگہ پہ وہ کلیم نہیں کرتی کیونکہ اماؤنٹ آف ایفرٹ جو ان کو چاہیے ہوتی ہے اس کو کلیم کرنے کے لیے مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہماری مووی جو ہے وہ ٹھیک ہے جائے گی, ہمارا نام بڑھ رہا ہے, ہماری گڈ ول بڑھ رہی ہے. تو آئی تھنک یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایفس کو آپ جو ہے وہ نہیں مطلب بہت سارے طریقے ہیں کمانے کے. دیکھیں آپ آڈیو بکس بنا سکتے ہیں, ہمارے پبلشر جو ہیں وہ آڈیو بکس بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ امیزون اگر کما رہی ہے یہاں پہ امیزون کیوں نہیں بن سکتی, بلکہ ہماری یونیورسٹی نے جو کامسر یونیورسٹی ہے یہ مطلب رینکنگ میں نمبر 1 ہے خاص طور پہ آئی ٹی میں. تو ہمارے کچھ کمپیوٹر سائنس کے ساتھی ہیں تو وہ خود گئے ہیں باقاعدہ چل کے ان پبلشرز کے پاس اور ان سے میٹنگز کی اردو بازار میں, خاص طور پہ مذہبی پبلشر سے, کہ کاؤنسلرز کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر کرتے ہیں اور ہم بناتے ہیں سب کچھ. مطلب آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے تو ہم مطلب کمپیوٹر سائنس سے ہم بناتے ہیں. آپ صرف کتاب ہمیں اجازت دے دیں, کتاب ہم سکین کریں گے, اپلوڈ کریں گے, بیچیں گے بھی ہم, اور اس میں سے مطلب ہم شیئر کر لیں گے. لیکن نہیں ذہن ہی نہیں ہے, بس ذہن ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں مطلب بھئی آپ کو بیٹھے بٹھائے ایک آمدن آ رہی ہے. تو سارا مسئلہ یہاں پہ جو ہے وہ ذہن کا ہے. بیسیکلی ہمارے ہاں جو لوگ بدقسمتی سے ہیں نا, وہ اب کیا کہا جائے, اگر ان کو کہا جائے کہ جی آپ کاروباری ہو گئے, ہم تو کاروبار کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. یہاں سے پھر ہم اپنی انشاءاللہ بات کا اختتام جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں. جو ہماری جو ڈسکشن ہے اوور آل اس کا خلاصہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کاپی رائٹس جو پی ڈی ایف ہیں وہ خاص طور پہ یہ انٹلیکچوئل رائٹس جو ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی ایسا اصول وضع نہیں کر سکتے جس کی بنیاد جو اتنا کنسسٹنٹ ہو, اتنا ہارمونیس ہو کہ جس کو ہم ہر جگہ اپلائی کر سکیں. اسی لیے ہمیں کسی جگہ بھی اپنا بینیفٹ ضرور لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. آپ ضرور قانون جہاں تک آپ کو یعنی باؤنڈ کرتا ہے وہاں تک آپ اس کو بھی فالو کریں, لیکن جہاں پہ آپ کو فلیکسیبلٹی ملتی ہے آپ وہاں سے فائدہ اٹھائیں. اور آئی تھنک یہ ایک پبلشرز کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے کہ آپ جو ہے دین کو پھیلانے کا کام کریں, اس کو ریسٹرکشن یا کنڈیشن صرف مال کی وجہ سے نہ لگائیں. یہ کتمان علم بھی ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے اس کے حق میں بھی آ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات کی کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر یہ ضرور دیکھیں کہ آپ حق خدمت لیں اور آپ اس چیز کا معاوضہ یا آپ سمجھیں کہ آپ اس کی آنرشپ اپنے پراپرٹی کے رائٹس اپنے آپ کے نام کرنے کے بجائے جسے کہتے ہیں یا پھر ایک مٹیریلسٹک انداز کے اندر اس کو اس طرح سے نہ کریں کہ جی علم کی نشر و اشاعت رک جائے. تو خیر پھیلنے پر, خیر پر جو ہے آپ معاوضہ یا اس پہ آپ بزنس نہ کریں بلکہ اپنی بزنس اپنی خدمت کے اوپر آپ معاوضہ لیں. اور اس سے آپ کی اور دوسری بات ہم نے جیسے ڈسکشن کی کہ اگین یہ ایک مارکیٹنگ کا سورس ہے اور بڑے بڑے جو اسٹورز ہیں اور کئی ایون فری آپ کو سبسکرپشنز دیتے ہیں. جے اسٹور بہت بڑا ایک یعنی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ ریسرچ آرٹیکلس پڑھتے ہیں. آبویسلی وہاں پہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہو اس کو دوسرے استعمال کو پھر کچھ وہ پرائز ہوتا ہے, ورنہ آپ 100 آرٹیکلس جو ہے پر منتھ میرا خیال آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ آپ جو ہے نا اوپنلی ایکسیس کر سکتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آپ سب سے ایک اور چیز میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہماری جو محدث میڈیا
کا پلیٹ فارم ظاہر ہے kitabussunnah.com سے ایسوسیٹیڈ ہے. تو kitabussunnah.com پہ جتنی بکس ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ہماری پوری کوشش ہم نے کی گئی ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں. ہم نے پبلشر سے کمیونیکیشنز بھی کی ہیں, ڈسکشنز بھی کی ہیں, میٹنگز بھی کی ہیں. اگین اگر آپ اس چیز سے ایگری نہیں کرتے, آبویسلی کوئی بندہ آپ کو باؤنڈ نہیں کر رہا, کیونکہ کئی علماء ہیں ان کی یہ رائے ہے, اٹس اپ ٹو یو. بٹ اگین ریممبر کہ اس سے کہیں یہ نہ ہو کہ خیر کے اندر, خیر کا آپ کی وجہ سے, آپ کی اس انٹرسٹ کی وجہ سے کہیں خیر کا کام رک جائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلے پروگرام کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.